الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کل بھی بیان کیا گیا تھا، بلکہ قصہ کے بجائے یوں کہنا چاہیے کہ قصے کی تمہید اور اس صورت کی تاریخی اور شرعی چیزوں کو بیان کیا گیا تھا۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے کہا، کیا کہا؟ یعنی اپنے خواب کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا یہ بالکل بچپنے میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک قول کے مطابق 17 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا 17 سال کی عمر میں دیکھا تھا، اور خواب بیان کیا اپنے والد صاحب سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں اور اب بیٹا بھی مکلف ہے اور 17 سال کی عمر ہے، بالکل بچپنا نہیں ہے، تو خواب واقعتاً کافی اہمیت کا حامل ہوا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے خواب بیان کیا کہ ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے اور چاند ہے، میں نے دیکھا ہے ان سب کو کہ یہ سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے کے معنی جھکنا، یہ سب کے سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ خواب کا کیا مطلب ہے. یہ سمجھ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سارے بیٹوں میں سب سے بڑے ہوں گے اور سارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے اور اس بیٹے کا مرتبہ بہت اونچا اور بہت بلند ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہوگا. کیوں کہ بہت ہی واضح خواب تھا کہ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے. 8 بھائی تو 10 بھائی تو دوسری ماں سے تھے اور 2 بھائی ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا، بڑی ہا سے راحیل. یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بڑے تھے اور یوسف علیہ السلام کے بعد بنیامین یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی پیدا ہوئے. بنیامین جب پیدا ہوئے تو ان کی ولادت کے بعد والدہ بیمار ہو گئی. زچگی کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت ہو گئی ان سے اور حضرت راحیل کا انتقال ہو گیا. تو یہ 2 بھائی تھے، ایک یوسف اور ایک بنیامین، نون سے بنیامین. یوسف علیہ السلام بڑے ہیں اور بنیامین چھوٹے ہیں. اور 10 بھائی دوسری ماں سے تھے، ان کا نام لیا بتایا جاتا ہے، لام یا اور الف، لیا. لایان ان کے والد ہیں، دونوں کے والد ایک ہیں، یعنی حضرت راحیل اور لیا یہ دونوں کے والد ایک ہیں، لایان. گویا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ایک بہن سے شادی کی اور اس کے بعد دوسری بہن سے شادی کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے پیدا ہوئے، 10 ایک سے اور 2 ایک سے. تو اس میں جو کہا گیا قرآن پاک میں احد عشر کوكبا 11 ستارے، تو 11 ستارے سے یوسف کو چھوڑ کر کے 11 بھائی مراد ہے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی یہ 11 کے 11 ان کے سامنے جھک رہے ہیں. شمس سے مراد ماں ہے اور قمر سے مراد باپ ہے. جلالین شریف میں یہی لکھا ہوا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے. دوسرے مفسرین نے بھی یہی لکھا ہے کہ شمس سے مراد ماں ہے اور قمر سے مراد باپ ہے. اس کے علاوہ بھی بعض دوسرے مفسرین نے اس کے برعکس لکھا ہے کہ شمس یعنی سورج سے مراد باپ ہے اور قمر یعنی چاند سے مراد ماں ہے. لیکن جو علت لکھی ہوئی ہے، وجہ لکھی ہوئی ہے کہ شمس سے مراد ماں کیوں لیا اور قمر سے مراد باپ کیوں لیا، مفسرین نے یہ لکھ رکھا ہے کہ سورج، ایک سورج سے بہت سارے چاند روشنی حاصل کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ بہت سارے سیارے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو ماں سے مراد، سورج سے مراد اگر ماں لیں گے تو ماں سے پیدا ہونے والے بہت سارے انبیاء اور بہت سارے لوگ ہوں گے کہ ماں سے نکلنے والے ہیں گویا کہ یہ سب. اور قمر سے مراد، چاند سے مراد والد لینے میں یہ تعویل کی ہے، علت لکھی ہے کہ جس طرح سے رات کی سخت تاریکی میں راستہ، صحیح راستہ حاصل کرنے کے لیے چاند کی روشنی سے کام لیا جاتا ہے اور چاند سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح سے
انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی دین کی رہنمائی کا کام لیتے ہیں، تو قمر سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے کہ وہ نبی ہیں، اور جس طرح سے چاند تاریکی میں روشنی دیتا ہے ویسے ہی یہ نبی ہیں، دنیا کی گناہوں کی اور معصیت کی اور کفر کی اور شرک کی تاریکیوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی روشنی ہے، اور اس روشنی سے لوگ ہدایت کا راستہ حاصل کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ شمس سے مراد ماں اور قمر سے مراد باپ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ واقعہ اپنے والد صاحب سے بیان کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ پہلے بتایا تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب فرشتہ آیا، بلکہ چند فرشتے آئے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یا ان کے علاوہ اور بھی فرشتے تھے، 12 فرشتے کے کل، یہ سب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے بیٹے کی بھی بشارت دی اور پوتے کی بھی بشارت دی۔ بیٹے حضرت اسحاق کی بشارت دی اور پوتے یعنی حضرت یعقوب کی انہوں نے بشارت دی۔ تو حضرت یعقوب تو بڑے اونچے آدمی ہیں، نبی بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دے کر کے بھیجے گئے ہیں، اور باپ کو بیٹے کی بشارت دی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں دادا ہی کو پوتے کی بشارت دے دی گئی تھی، دادا ہی کو پوتے کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ ارے ان کا کیا کہنا، یہ تو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہے۔ 4 مرتبہ کریم ارشاد فرمایا کہ خود کریم ہے، بزرگ ہیں، اور کریم کے بیٹے ہیں، بزرگ کے بیٹے ہیں، اور ان کے باپ بھی بزرگ کے بیٹے ہیں، اور ان کے دادا بھی بزرگ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف تو کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ہے، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ غرض یہ کہ جب یہ خواب حضرت یوسف نے اپنے ابا سے بیان کیا تو والد صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے، ابھی تو نبی نہیں ہوئے تھے لیکن سمجھ لیا کہ اس بیٹے کا مقام سارے بیٹوں سے بڑھنے والا ہے، اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یا بنیا، بنیا ابن کی تصغیر ہے، اور تصغیر کبھی پیار کے لیے بولا جاتا ہے۔ اے پیارے بیٹے، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اے پیارے بیٹے، اے مننے، اور ہر زبان میں بیٹے کو جو پیار سے بولا جاتا ہے ویسا ترجمہ یہاں پر کیا جا سکتا ہے یا بنیا کا۔ یو پی کے علاقے میں، مشرقی یو پی کے علاقے میں بیٹے کو بیٹوا کہتے ہیں۔ ارے بیٹوا لا تقصص رؤیاک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، کیوں کہ بھائی بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اور بھائی بھی تو نبی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ وہ جہاں چنیں گے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج، فوراً ہی سمجھ لیں گے کہ یہاں پر ہم 11 بھائی ہیں اور ماں اور باپ مراد ہیں، فوراً سمجھ لیں گے وہ۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو خواب کی تعبیر نہ بیان کرنا۔ تو خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف نبی ہی خواب کی تعبیر سمجھ سکتے ہیں، غیر نبی بھی خواب کی تعبیر سمجھ سکتے ہیں۔
آپ کے جو زین العابدین صاحب ہیں، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر جو خود بھی گمراہ اور سب کو گمراہ کر رہا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ صرف نبی کا ہی خواب نبی کے زمانے کے ساتھ چلا گیا، دوسرے آدمی کے پاس جو جاتے ہیں لوگ خواب معلوم کرنے کے لیے، کسی کو خواب کی تعبیر نہیں معلوم ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے انکار کیا ہے کہ نبی کے علاوہ دوسرا کوئی خواب سمجھ سکتا ہے اور نبی کے علاوہ دوسرا کوئی خواب سچا دیکھ سکتا ہے۔ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ نبی بھی خواب صحیح سمجھ سکتے ہیں اور نبی کے علاوہ بھی خواب صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور وہ خواب کے بہت بڑے ماہر ہیں، بہت بڑے ماہر ہیں، اتنے بڑے ماہر ہیں کہ عجیب و غریب چیزیں اور عجیب و غریب تعبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھائی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو کہنے لگے کہ جاؤ جاؤ کھدائی کرو، چارپائی کے نیچے سونا ملے گا، سونے کا رنگ آگ جیسا ہوگا ہے، سونا ملے گا، جاؤ۔ تو جا کر کے کھودا تو سونا مل گیا۔ ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، دہک رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ جاؤ جاؤ جلدی جلدی گھر کو خالی کر دو، کہ گھر خالی کرو گے گھر گرنے والا ہے۔ اب ایک ہی خواب دو آدمی نے دیکھے ہیں اور دونوں کو الگ الگ تعبیر بتا رہے ہیں، تو دیکھ گیا آدمی اور جلدی جلدی گھر خالی کیا تو گھر گر گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک ہی خواب ہے اور آپ نے اس آدمی کو الگ تعبیر بتائی اور اس کی چارپائی کے نیچے سونا مل گیا، اور اس آدمی کو الگ تعبیر بتائی اور اس کا گھر گر گیا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں معلوم تم کو، وہ جو پہلا آدمی تھا وہ سردی میں، سخت سردی میں آیا تھا، اور سخت سردی میں آگ سے فائدہ ہوتا ہے آدمی کو، آدمی آگ تاپتا ہے، سینکتا ہے اپنے بدن کو، اس لیے اس کو تو فائدے والا خواب تھا۔ اور جس آدمی نے جو خواب دیکھا تھا سخت گرمی میں دیکھا تھا، اور گرمی میں اگر گھر کے اندر آگ جل رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ گھر کو شدید نقصان پہنچنے والا ہے، اس لیے میں نے یہ تعبیر بتائی۔ غرض یہ کہ انہوں نے عجیب عجیب تعبیرات بتائی ہیں۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ عجیب عجیب تعبیر بتاتے تھے۔ ان کی کتاب پڑھیے، کئی کتاب ہیں، وہ اردو میں بھی ہے، آپ حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں، عربی میں بھی ان کی خواب کی تعبیر کی کتابیں ہیں۔ غرض یہ کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خواب کی تعبیر غیر نبی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نبی نہیں ہیں، مگر حضرت نے بیان بتایا کہ خواب بیان مت کرنا اپنے بھائیوں سے، یہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے، جب سمجھ لیں گے تو تم سے یہ لوگ حسد کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ دل کے اندر تکلیف ہے کہ یوسف ہی کو ابا کیوں زیادہ مانتے ہیں، کیوں زیادہ چاہتے ہیں۔ کئی بچے ہوتے ہیں تو کسی ایک بچے کی طرف آدمی کا دھیان زیادہ ہو جاتا ہے اور محبت زیادہ کرتا ہے، اس پر انسان کو قدرت نہیں ہے۔ کسی ایک بچے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اس سے انسان کو قدرت نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اور لیکن بیٹوں کے درمیان، آدمی اور بیٹیوں کے درمیان اگر کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو برابر برابر کرے، کیونکہ تقسیم برابر کرنے سے انسان قادر ہے۔ تو زیادہ محبت کس سے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں دل ہوتا ہے۔ کسی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس سے اولاد کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے
کیوں کہ دل کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ اس اولاد کو بھی اولاد ہوگی اور اس کو بھی کسی سے زیادہ اور کسی سے کم محبت ہوگی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ان بیویوں میں سے بعض سے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دل زیادہ قریب تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری یعنی ایک دن ایک کے پاس رہیں، دوسرے دن دوسرے کے پاس رہیں، اس سلسلے میں بالکل برابری کرتے تھے۔ تو دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ، جس کا میں مالک ہوں اس میں تو میں برابر کر دے رہا ہوں، اور جس کا میں مالک نہیں ہوں اس میں مجھے آپ معاف فرمائیے گا۔ یعنی محبت ایک بیوی سے زیادہ ہے، اس میں آپ مجھے معاف فرمائیے گا کیونکہ آپ ہی کی طرف سے ہیں، اور ظاہری تقسیم کا باریکی تقسیم کا میں مالک ہوں اور میں کر سکتا ہوں، اس لیے اس میں برابر کرتا ہوں۔ غرض یہ کہ ایک اولاد سے زیادہ کسی کو محبت ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب ایسا نہ کرنا، بھائیوں کو خواب کی تعبیر نہ بیان کرنا، فَنَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو وہ تمہارے لیے بری تدبیر کرنے لگیں گے، وہ تمہارے لیے ہیلا بازی کرنے لگیں گے، تکلیف پہنچانے کی تدبیر کرنے لگیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ تمہارے سلسلے میں شیطان بھائیوں کے دل میں دشمنی کی باتیں ڈالے گا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے کشف سے سمجھ رہے تھے کہ برا ہیلا بھی کریں گے، بری تدبیر بھی کریں گے، اور شیطان ان کو یوسف کے ستانے کے سلسلے میں بات دل میں ڈالے گا، اور ہوا ایسا ہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ پہاڑ کے قریب گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر کئی بھیڑیے آ گئے، اور بھیڑیے نے ایک آدمی کو مار دیا، ختم کر دیا۔ 11 بھیڑیے آ گئے اور سب نے مل کر کے ایک آدمی کو ختم کر دیا، یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا ہمارے بیٹے کو بھی کھا جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا جائے، تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یوسف کو ہمیشہ اپنے پاس میں رکھیں اور کسی کے ساتھ نہ جانے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ہاں ایک بات چھوڑ دی میں نے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ماں ہے راحیل، ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی قبر فلسطین میں ہے، بیت اللحم میں، اور یہودی بھی اس میں جاتے ہیں اور بہت ہی عالی شان بنا رکھا ہے، اور وہیں قریب میں حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی مسجد ہے۔ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی مسجد ہے، وہیں پر وہاں مسلمان نے مسجد بنا رکھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر بھی ہے۔ ایسا تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ اگرچہ کہ بہت پرانی بات ہے، اس پرانی بات کی تحقیق اور تصدیق ایسی نہیں کی جا سکتی جیسی حدیث پاک کی سند کے لحاظ سے تحقیق کی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام
ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کریں گے تم کو. کن کو منتخب کریں گے؟ یوسف کو منتخب کریں گے. ایسے ہی منتخب کریں گے تم کو تمہارے رب، اور سکھائیں گے تم کو خوابوں کی تعبیر. من تعویل الاحادیث کا ترجمہ ہے خوابوں کی تعبیر. اس کا جو صحیح لفظی ترجمہ ہے وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے ترجمے میں، باتوں کا کل بٹھانا. کل کے معنی پرزا، مشین کے جو الگ الگ پارٹ ہوتے ہیں وہ کل کہلاتے ہیں. باتوں کا کل بٹھانا یعنی خواب میں جو دیکھی ہوئی بات ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھانا. یہ تعویل الاحادیث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا. خصوصی طور پر جو بڑے بڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب کا علم عطا فرمایا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے خصوصی اور ایک بندے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت آپ کے اوپر پوری فرمائیں گے. نعمت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ نعمت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبوت ہے جو انبیاء کرام کو عطا فرمائی جاتی ہے کہ نعمت کو پوری کریں گے، یعنی آپ کو نبی بنائیں گے اللہ تعالیٰ. والد صاحب گویا کے پیشین گوئی فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعبیر میں اسے بیان کر رہے ہیں. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے خاندان پر بھی نعمت پوری کریں گے، کیونکہ آگے جو انبیاء کرام علیہ السلام آنے والے ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آنے والے ہیں. چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سب کے سب انبیاء کرام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل فرمایا ہے تمہارے والد پر، یعنی تمہارے دونوں باپ پر. دونوں باپ سے مراد کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے دادا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہیں. تو جیسا کہ پوری کی ہے اللہ نے اپنی نعمت کو آپ کے والد، جو آپ کے دونوں باپ پر، دونوں باپ سے مراد دادا اور پردادا، من قبل اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے مکمل ہونے کو اور نبی ہونے کو کریم سے تعبیر کیا اور فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یہی نعمت کی تکمیل ہے. ان ربک علیم الحکیم، بے شک آپ کے پروردگار جاننے والے ہیں اور آپ کے پروردگار حکمت والے ہیں. خواب کے بارے میں نے بتایا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شیطانی خواب جس کو تسویل من الشیطان کہتے ہیں، اور ایک دل کی باتیں حدیث النفس اسے کہتے ہیں. ان دونوں کی تعبیر نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگ یہی خواب دیکھتے ہیں اور تعبیر پوچھنے آتے ہیں، ان دونوں کی تعبیر ہرگز نہیں ہوتی ہے. تو اگر انسان کوئی خواب ایسا دیکھے جو اسے برا لگ رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا طریقہ یاد رکھیے کہ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ بائیں طرف تھوک دینا چاہیے، تھو تھو کر کے بائیں طرف 3 بار تھوک دینا چاہیے اور کروٹ بدل کر کے سونا چاہیے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے، بہتر طریقہ کہ اٹھے اور وضو کرے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور برے خواب کو کسی سے نہ بیان کرے۔ لوگ اچھا خواب بھی بیان کر دیتے ہیں اور برا خواب بھی جا کے بیان کر دیتے ہیں۔ ارے برا خواب بیان کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو کوئی بشارت ہے نہیں، اس لیے خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور اچھا خواب بھی بیان کرنے کے لیے شرط ہے کہ آدمی بیان کرے 2 طرح کے آدمی کو، جو یا تو حبیب ہو یا لبیب ہو۔ حبیب کے معنی دوست اور لبیب کے معنی عقل مند، عالم ہو، اچھا آدمی ہو، خواب کی تعبیر سے مناسبت رکھتا ہو، یہ ہے لبیب۔ اور حبیب کے معنی دوست۔ دوست اگر دوست کو اپنا خواب بیان کرے تو دوست کو حسد نہیں ہوتا ہے، اور دشمن کو اگر بیان کر دے تو دشمن کو حسد ہوگا۔ خواب کی تعبیر دشمن کو نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے جانکار کو، عالم کو، عقل مند کو بیان کرے گا تو وہ صحیح تعبیر بتائے گا، اچھی تعبیر بتائے گا۔ کیوں کہ کبھی کبھی خواب جو ہوتا ہے وہ تعبیر کے تابع ہو جاتا ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو تعبیر کے تابع ہوتے ہیں کہ جیسے تعبیر دینے والا تعبیر دیتا ہے ویسی ہی بات ہو جاتی ہے، جیسے کہ کوئی تنکا ہو، تنکا سمجھتے ہیں، کوئی تنکا ہو اور وہ چڑیے کے پیر میں لگا ہوا ہو اور تھوڑی سی ہوا لگتے ہی وہ تنکا گر جاتا ہے۔ تو خواب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ تعبیر کے تابع ہوتے ہیں، تو دوست ہوگا تو اچھی تعبیر دے گا اور دشمن ہوگا تو بری تعبیر دے دے گا، تو نقصان ہو جائے گا۔ اور عقل مند عالم ہوگا تو اچھی تعبیر دے گا اور بے وقوف احمق ہوگا تو بری تعبیر دے دے گا۔ اس لیے بری تعبیر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یا تو حبیب کو خواب بیان کرے دوست کو، یا لبیب کو خواب بیان کرے یعنی عقل مند کو۔ خواب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بالکل متعین اور قطعی بھی ہوتے ہیں، اس میں تعبیر دینے سے تبدیلی نہیں آتی ہے۔ بعض ایسے بھی خواب ہوتے ہیں تو اس میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو خواب دیکھتا ہے آدمی عالم مثال کی چیز دیکھتا ہے، جو چیز ہونے والی ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تو ہونے والی چیز تو ابھی 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو قطعی ہوتی ہے یا ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکے۔ تو کبھی کبھی خواب کی تعبیر سے اس میں ہونے والی چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے خواب میں۔ بہت سے خواب بیکار ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انسان روزے کے ایام میں خاص طور سے شیری بہت زیادہ کھا لیتا ہے، فل کھاتا ہے، فل پانی پی لیتا ہے تاکہ عصر تک بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے۔ ایسا آدمی جہاں سویا خواب مختلف قسم کے خواب دیکھتا رہتا ہے، اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو نزلہ ہوتا ہے اور وہ نزلہ بگڑ کر کے سودا کی طرف بڑھ جاتا ہے، یعنی کالا مادہ خون میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو وہ کالے کالے خواب دیکھتا رہتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواب میں پیلی پیلی چیزیں دیکھتا ہے، وہ اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کو جونڈس کی بیماری ہو گئی ہوتی ہے، یرقان جس کو بولتے ہیں، پیلیا یرقان جونڈس کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ آدمی ایسے ایسے خواب دیکھتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کسی کو نزلہ زیادہ ہو جائے، سردی بہت زیادہ ہو جائے، تو وہ آدمی خواب میں پانی دیکھتا ہے، مچھلی دیکھتا ہے، تو اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔
تو خواب میں بھی زیادہ تر خواب کا تعلق حدیث النفس سے ہوتا ہے، انسان کی طبیعت اور سوچ سے ہوتا ہے، اور بہت سو کا تعلق شیطان کے غمگین کرنے سے ہوتا ہے کہ شیطان غمگین کرنے کے لیے الٹے سیدھے خواب دکھاتا ہے۔ تو ایسے خواب کو بیان ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے خواب اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تعبیر انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ایسا آدمی بھی کبھی ہوتا ہے کہ جس کی قوت متخیلہ کو آپ نہیں سمجھیے، خیالی طاقت، یہ خیالی طاقت کسی کی کمزور ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ بہت سارے خواب دیکھتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اتفاق سے حیدرآباد میں تھا، میرے یہاں ایک مہمان آئے، دور کی رشتہ داری بھی تھی ان سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہمیں کچھ بات کرنی ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کیجئے۔ کہا کچھ خواب بیان کرنا ہے، تو میں نے کہا بیان کیجئے۔ اب میں نے سننا شروع کیا، 1 خواب، 2 خواب، 3 خواب، 4 خواب، 10 خواب، 20 خواب، سن کے میں پریشان کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مہمان ہے یہ، اس کو میں کیسے ٹالوں؟ کچھ کہتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ بس کیجئے، مت بیان کیجئے، کیونکہ اب وہ آئے تھے، جب اپنے دل کی پوری بات بیان کرتے تو ان کو تسلی ہوتی۔ دور سے آیا ہوا مہمان 10 دن 15 دن سے وہ تاریخ وقت لے کر کے آیا ہوا ہے، اس کی پوری بات نہ سنو تو بیچارہ دل برداشتہ ہو جائے۔ تو میں نے صبر کے ساتھ ان کی ساری باتیں سنی، اور یہ میں نے طے کیا کہ یہ آدمی کبھی بھی مجھ سے خواب بیان کرے گا، پوری زندگی میں اس کا کوئی خواب سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ آدمی وہمی انسان ہے، قوت متخیلہ بہت کمزور ان کی تھی، اور جن کی قوت متخیلہ کمزور ہو تو وہ تو خواب پہ خواب دیکھتا رہے گا۔ نزلے کا مریض ہو، خواب پہ خواب دیکھتا رہے گا۔ یرقان کا مریض ہو، خواب کا خواب دیکھتا رہے گا۔ وہ سردی کا جو بخار ہوتا ہے اس میں خواب پہ خواب دیکھتا رہے گا۔ تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے بھائیوں۔ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے جب دل میں سکون ہو، نیند بھی پوری ہو گئی ہو، اور کوئی بیماری وغیرہ نہ ہو۔ اکثر صبح کے وقت دیکھا جانے والا خواب جو سحر کے وقت دیکھا جاتا ہے، تہجد کے وقت دیکھا جاتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے دیکھا جاتا ہے، ایسے خواب میں چند خواب قابل تعبیر ہوتے ہیں۔ ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا، تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ یوسف میں جو مضامین اور جو اللہ نے حکمتیں اور عبرتیں رکھی ہیں ان سب کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم